السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، الانوا الکلام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی جنت کی، اور بشارت سنائی جنت کے لیے جو لوگ کام کرتے رہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جنت بہت بڑی خوبصورت اور خوبیوں والی جگہ کا نام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جنت کا تذکرہ فرمایا۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے جنت کی خوبیوں کو بیان فرمایا کہ جنت بہت عالی شان ہے، جنت بہت غیر معمولی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ صحابہ کے دل میں شوق اس کا بڑھتا گیا، اور شوق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے موتیوں جیسے جو جملے نکل رہے تھے اس پر سن کر خوش ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خلاصے کے طور پر تعارف کرا دیا کہ کتنی قیمتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل میں وہم اور خیال تک نہیں آیا ہوگا، اس سے اونچی اور اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے وہ ہے جنت۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھوڑے سے مایوس جیسے ہوئے کہ اتنی قیمتی، اتنی بڑی جنت وہ ہم کو کہاں سے ملے گی؟ وہ تو بس انبیاء کو ملے گی، اس طرح کی ان لوگوں کے ذہنوں میں سوچ آتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جنت اللہ نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور وہ جنت کے لیے جو شخص کوشش کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے متعلق کچھ آسان کام کرنے کے بتائے۔ دیکھیے، ہر جتنے آسان کام ہیں کرنے کے، چاہے وہ آج کے اس پروگرام میں ہو یا کسی اور جگہ کہیں سنے ہو، ساری چیزوں کا عمل دخل یہ ہے کہ ایمان شرط ہے سب کے لیے۔ پہلے نمبر پر ایمان چاہیے، اور ایمان کے بعد پھر ایسا کوئی عمل کرتا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مقدر فرمائیں گے، مگر شرط ہے ایمان۔ کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ایمان اپنے پاس جو موجود ہے اس کی قدر کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، جنت میں آسانی سے جانے والے عمل بتاؤں کیا؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، ضرور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ارشاد فرمایا،
افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دیکھیے آپ جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ ہاں شرط یہ ہے کہ مسلمان ہے یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے۔ سلام اصل میں ایک طرح کی دعا ہے، اور دعا کا مستحق ایمان والا ہی ہو سکتا ہے۔ غیر مسلم اگر ہے تو اس کو سلام نہ کیجیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ماحول میں رہتے ہوئے اتنے عادی ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے جملوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ سلام، السلام علیکم، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے جملے بعض غیر مسلموں کو میں نے بھی دیکھا ہے کہتے ہوئے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ اس کو صرف وعلیکم کہیں، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ اور اچھا یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے کوئی آپ کو سلام کا لفظ استعمال کیا جائے تو آپ اس کو دعا دے دیں۔ وہ دعا آہستہ سے کیسے ہے یہ جواب میں کہتے ہوئے، جیسے اس نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں اس سے کہیے ہاں کیسے ہے جی، وعلیکم بولیے پھر، تاکہ جو ہے اس کا جو سلام آپ کو آیا وہ سلام آپ کو مل جائے، یعنی وہ دعا آپ کو مل جائے۔ اور اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، اس لیے صرف وعلیکم آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، باقی سلام غیر مسلم کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور سلام کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سلام کرنے سے مقام آپ کا بلند ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں بشمول تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان سب سے افضل، جنات سے، فرشتوں سے بھی افضل اگر کوئی ذات گرامی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کو اگر آپ دیکھیں گے اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو، آنے والوں کو، جانے والوں کو۔ تو سلام کرنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ گھروں میں یہ جو بات ہے کہ چھوٹے سلام کرنا، بہو خود سلام کرنا، داماد سلام کرنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ صرف رواج ہم نے بنا لیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے سلام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے سلام کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی آپ سے السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں اس سے اچھا جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تم کو کوئی سلام کرے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن، تو آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا جواب دو۔ یعنی کوئی آپ سے السلام علیکم کہے، آپ اس کے جواب میں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام آپ سے کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں وبرکاتہ بڑھائیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے والا آپ سے گویا یوں کہہ رہا ہے کہ میرا دل آپ کے بارے میں صاف ہے۔ السلام علیکم کرنا کوئی نہیں کرتا، جس کے دل میں رنجش ہوتی ہے، جس کے دل میں خلش ہوتی ہے، جس کے دل میں کدورت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، وہ سلام نہیں کرتا۔ اب خود سے کوئی سلام کر رہا ہے السلام علیکم، مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میرا دل صاف ہے، آپ بھی اپنا دل میرے بارے میں صاف رکھو۔ اس لیے سلام کی عادت ڈالیں، سلام کرنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا۔ اس میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ جملہ ان کو اتنا پسند آیا، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے اس شخص کی کہ یہ سچا نبی ہے، اس لیے کہ یہ سلام کے لیے یوں کہتا ہے جس کو تم پہچانتے اس کو بھی کرو اور جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی کرو، یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے سلام
کرنے کی عادت ڈالیں. نوکروں کو بھی سلام سیٹ کریں, کوئی بات نہیں. آنے والے جانے والے ہر ایک کی ترتیبیں الگ رکھی گئی ہیں, مگر فرمایا کہ سلام کے معاملے میں سب سے زیادہ پہل کرنا چاہیے. کسی جگہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک ان کو آنے والا سلام کر دے, ان میں سے کوئی ایک جواب دے دے, کافی ہے. یا کوئی آیا ہے, بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک ان کو سلام کر دے, وہ بھی کافی ہے. یعنی سلام کے معاملے میں پہل کیجئے. ہم لوگ آج کل سلام چھوڑ دیے, تھوڑی سی انگریزی آ گئی تو اب انگریزی آنے سے گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون. دیکھیے گڈ ایوننگ کے معنی ہیں گڈ کے معنی اچھائی, اور ایوننگ کے معنی شام, گڈ ایوننگ شام کی اچھائی. صبح کے بارے میں گڈ مارننگ, اچھائی صبح کی, کوئی بات نہیں ہے اس میں, دعا نہیں ہے اس میں. دعا کے لیے السلام علیکم. آپ اپنے زبان انگریزی ضرور سیکھیے, اچھی چیزیں سیکھنا چاہیے, قابلیت آپ اپنے اندر پیدا کریں, انگریزی زبان بولیں, اس میں مہارت پیدا کریں, مگر مذہب اسلام نے جن چیزوں کی رہنمائی کی ہے وہ ہرگز نہ چھوڑیں. اپنی شناخت گھر کے اندر, آپ اپنی شناخت لباس کے اندر, اپنی شناخت بول چال کے اندر, اپنی شناخت عیدین کے اندر, اپنی شناخت شادی بیاہ کے اندر ہرگز نہ چھوڑیں. یاد رکھیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں شناخت کھونے سے. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے باپ دادا مسلمان تھے, انہوں نے اپنی شناخت کی قدر نہیں کی, یہاں تک کہ وہ مرتد ہو گئے. اب ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کہنے کو تو وہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے, امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے, ان لوگوں نے اپنی شناخت کی قدر نہیں کی, یہاں تک کہ اسلام ان سے رخصت ہو گیا. اب کہتے ہیں ہمارے دادا کا نام محمد تھا, ہمارے فلاں کا نام احمد تھا, مگر اب ان کو دیکھیے, ان کے رہن سہن چال چلن کسی اینگل سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کبھی ان کے خاندان میں کوئی مسلمان بھی رہے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی شناخت کی قدر نہیں کی. یاد رکھیں اپنی شناخت کی قدر کریں. گھر کے اندر آپ بول چال انگریزی ضرور جاری رکھیں, مگر السلام علیکم, وعلیکم السلام. دعاؤں کا اہتمام, بچوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کا ضرور انتظام کیجیے. ماں باپ آپس میں کبھی کوئی اہم بات کرنا ہو تو اہم بات انگریزی میں کر لیں, کوئی بات نہیں, باقی اردو زبان اپنی مادری جو زبان ہے اس زبان کی قدر کریں. بچوں کو کھانے سے پہلے کی دعا یاد دلائیں, کھانے کے بعد کی دعا یاد دلائیں. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں اسلام زندہ رہے تو آپ کی نسلوں میں اسلام زندہ رہے گا, اور اگر آپ کے گھر میں اسلام مردہ ہو جائے گا تو پھر خدا نخواستہ ایک نسل دو نسل کے بعد اسلام نسلوں کے اندر سے رخصت ہو جائے گا, اور اس کا نقصان, اس کا خمیازہ آپ کو, آپ کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل والے پروگرام میں آپ کو پیش کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ ہم سب کو سلام کے معاملے میں پہل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.